السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل بیا اور مالا۔ کہانی سے پہلے اف یو آر نیو آن آور چینل اینڈ یو ہیونٹ سبسکرائبڈ یٹ تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے اینڈ ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن۔ دلنشیں اسکول کے زمانے سے ہی میری سہیلی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ جہاں بیٹھتی اندھیرے میں بھی روشنی ہو جاتی۔ اس کا سارا خاندان ہی حسن میں یکتا تھا۔ میٹرک پاس کرتے ہی اس کی منگنی تایا کے بیٹے احمد سے ہو گئی۔ اس کا منگیتر دوسرے شہر میں رہتا تھا۔ وہ ہمارے شہر میں کم ہی آتا، لیکن جلد ہی دلنشیں کی شادی بھی ہو گئی اور وہ اپنے تایا کی چھوٹی بہو بن کر سسرال چلی گئی۔ احمد دلنشیں سے بہت پیار کرتا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر جیتے تھے۔ شادی کے بعد دلہا روزانہ دلہن کو سیر پر لے کے جاتا تھا۔ یہ ایک دن ایسی ہی رات تھی جب دونوں سیر کو نکلے ہوئے تھے۔ احمد کار چلا رہا تھا اور دلنشیں بنی سوری اس کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ گاڑی چلاتے ہوئے بار بار اس کی نظر اپنی بیوی کے چہرے کی طرف اٹھ جاتی تھی۔ ڈرائیونگ سے زیادہ اس کا دھیان اپنی محبوبہ کی طرف تھا۔ ہر پل اس کا خوبصورت مکھڑا دیکھ کر احمد کو سکھ مل رہا تھا کہ اچانک ایک ریڑھی والا جس کے کپڑے میلے تھے شدت کے ساتھ احمد کی گاڑی سے ٹکرایا اور منہ کے بل سڑک پر جا گرا۔ قصور مفلس ریڑھی والے کا نہیں تھا، وہ تو سڑک کے کنارے اپنی راہ چلا جا رہا تھا۔ احمد کی گاڑی نے اسے پیچھے سے ٹکر ماری تھی، کیونکہ احمد بیوی کی صورت دیکھنے میں محو تھا۔ کار کے ترچھا ہو جانے کا اس کو احساس ہی نہ ہوا تھا۔ دلنشیں بوڑھے کو اوندے منہ سڑک پر گرتے دیکھ کر بدحواس ہو گئی۔ اس کا منہ کھلا تھا اور آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ بوڑھے کا چہرہ لہولہان تھا، اس کے کچلے جانے میں بس تھوڑی سی کسر ہی رہ گئی تھی۔ شاید وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ یہ ایسا وقت تھا کہ سڑک پر رش زیادہ نہ تھا۔ لمحہ بھر کو احمد نے گاڑی کو روکا، اسٹیئرنگ کو سیدھا کیا اور ترچھی جاتی کار کو موڑ کر سڑک کے بیچ میں لے آیا اور پھر یکدم رفتار تیز کر دی۔ ایسا نہ کرو احمد، دلنشیں نے کہا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ اپنی گاڑی بھگائے لے جا رہے ہو، اور یہ ہماری غلطی ہے جو شخص گر کر زخمی ہوا ہے۔ اس کو بے یارو مددگار چھوڑے جا رہے ہو، اسے کون اٹھائے گا؟ ایسا نہ ہو کہ ہاسپٹل پہنچانے میں دیر ہو جائے اور زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے وہ بیچارہ مر جائے۔ احمد بولا، مرتا ہے تو مر جائے، ویسے بھی یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ قریب المرگ ہی تھا۔ احمد بھی اصل میں بدحواس تھا۔ دلنشیں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا تم اتنے سنگ دل ہو احمد؟ وہ گھبرا کر بولا، سنگ دلی کی بات نہیں ہے، تم ساتھ ہو۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو خامخواہ تھانے کچہری کے چکر پڑیں گے، زندہ ہوگا تو بچ ہی جائے گا، کوئی نہ کوئی اسے اٹھا کر ہاسپٹل پہنچا دے گا۔ یہ حادثہ ایسا تھا جس کا اثر کافی دنوں تک دلنشیں پر رہا۔ وہ ہر وقت بجھی بجھی رہتی، رہ کر خیال آتا کہ بیچارہ مفلس اور مفلوک الحال بوڑھا روزی روٹی کمانے نہ جانے کن حالات میں گھر سے نکلا ہوگا، سارا دن دھوپ میں مارا مارا پھرتا رہا ہوگا، گھر گھر سے ردی اخبار خالی بوتلیں ڈبے جمع کرنے کے بعد بیچ کر چند روپے بنتے ہوں گے جس سے اس کے گھر کا چولہا جلتا ہوگا۔ سوچتی کہ خدا جانے اس کے گھر میں کمانے والا کوئی دوسرا تھا بھی کہ نہیں، کیا پتہ بچے کتنے بڑے ہوں، کتنے ہوں۔ اکثر غربت جوانی کو بھی بڑھاپے میں بدل دیتی ہے۔ شاید وہ اتنا بوڑھا نہ ہو جتنا لگتا ہو، وہ تو صرف فاقہ زدہ ہی لگتا تھا۔ وہ کبھی کبھی احمد سے اپنی ذہنی خلفشار کی کہانی کہہ بیٹھتی تو احمد اسے ٹال دیتا۔ وہ کہتا، خدا جانے تم کیوں اتنی حساس ہو؟ ارے بھول بھی جاؤ وہ بات، میں نے جان کر تو اسے نہیں مارا تھا، حادثہ ہی تھا، ہو گیا۔ وقت ہر دکھ کا مداوا اور ہر غم کا مرہم ہوتا ہے۔ رفتہ رفتہ وقت گزرتا گیا اور دلنشیں کے ذہن سے بھی یہ واقعہ دھندلا ہونے لگا اور وہ اپنی زندگی کی خوشیوں میں مگن ہو گئی۔ بوڑھا گاڑی بان مر گیا یا زندہ رہا، اس واقعے کی اہمیت آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ شادی کے 3 سال بعد دلنشیں امید سے ہو گئی۔ اس کے خاندان کی خوشیاں دوبالا ہو گئیں۔ اس کے سسرال والوں نے کہا کہ یہ بچہ میکے میں پیدا ہونا چاہیے، کیونکہ احمد کے بڑے بھائی کے گھر 3 بچے پیدا ہوئے لیکن پیدائش کے کچھ دنوں بعد ہی فوت ہو جاتے ہیں۔
تبھی ساس نے چھوٹی بہو کو میکے بھیج دیا کہ اگر اس کے گھر میں نحوست کا کوئی سایہ ہے تو وہ دلنشی کے ہونے والے بچے پر نہ پڑے۔ احمد نے کہا کہ والدہ توہمات کا شکار ہے، لیکن تائی امی کے اصرار پر اسے میکے جانا ہی پڑا۔ اس کے ساتھ احمد بھی آ گیا۔ 3 ہفتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے چاند سا بیٹا دیا۔ زندہ سلامت پیدا ہونے پر سب خاندان والوں نے زبردست خوشی منائی۔ جب بچہ 1.5 ماہ کا ہو گیا تو احمد ایک روز بچے کو باہر لے کر گیا۔ ان کے شہر کے قریب ہی کھیت تھا۔ وہ کھیت کے پاس سے گزر رہا تھا کہ اس نے ایک بزرگ کو گھوڑے پر دیکھا۔ بزرگ نے قریب سے گزرتے ہوئے گھوڑے کو روک لیا اور بچے کو دیکھنے کے بعد بولا، یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ یہ جملہ سن کر احمد نے اپنے بچے کو دیکھا، پھر سوچ میں پڑ گیا کہ انجان شخص کون تھا اور اس نے ایسا کیوں کہا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ بزرگ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ گھر آ کر احمد نے یہ بات سب کو بتائی۔ سب حیران رہ گئے۔ بہرحال پھر بات آئی گئی ہوگی۔ گھر سے دور کافی دن گزر چکے تھے اور احمد اور دلنشیں اب واپس جانا چاہتے تھے۔ وہ جانے کی تیاری کرنے لگے۔ سفر 5 گھنٹے کا تھا۔ 2 گھنٹے کے سفر کے بعد احمد کے منجلے بھائی کا گھر آتا تھا۔ اس نے ان کو اپنے گھر آنے کی دعوت دے رکھی تھی، لہٰذا دعوت کی خاطر وہ کچھ آرام کے غرض سے یہ لوگ وہاں چلے گئے۔ ابھی وہاں پہنچ کر ذرا سا آرام ہی کیا تھا کہ اچانک ان کی بیٹی کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ اسے ہسپتال لے جایا گیا مگر ان کا بچہ جانبر نہ ہو سکا۔ اس اچانک صدمے سے دلنشیں کے حواس بالکل بکھر گئے۔ دلنشیں کے بھائی کو اطلاع دی گئی اور بچے کی تدفین کے لیے سسرال لے جایا گیا، جہاں کوہرام مچ گیا۔ دلنشیں کے میکے والے بھی پہنچ گئے۔ دلنشیں کے سسرال میں یہ 4تھا بچہ تھا جو اس طرح انتقال کر گیا تھا۔ دلنشیں اور احمد کی تو یہ پہلی اولاد تھی، اور وہ بھی بیٹا۔ بچے کی تدفین کے بعد تمام رشتہ دار واپس گھروں کو لوٹ گئے، لیکن دلنشیں کی امی، اس کی بڑی بہن اور بہنوئی ان کے ہاں ہی ٹھہر گئے۔ اس واقعے کے 15 دن بعد دلنشیں کے بھائی بھابھی بھی احمد کے گھر روانہ ہوئے۔ کچھ رشتہ دار خواتین نے کہا کہ ہم نے بھی افسوس کے لیے جانا ہے۔ یوں کافی سارے گھرانے، عورتیں اور بچے تیار ہو گئے اور کل 14 افراد ایک پک اپ میں بیٹھ کر احمد اور دلنشیں کے گھر آ گئے۔ یہ سب لوگ ہی آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے۔ ایک رات سب نے وہاں قیام کیا اور اگلے روز واپسی کے لیے تیار ہو رہے تھے کہ دلنشیں کی امی، بہن اور بہنوئی بھی ساتھ جانے کا ارادہ ظاہر کرنے لگے۔ سبھی نے انہیں خدا حافظ کہا اور تسلی دی کہ پریشان نہ رہنا، اللہ تعالیٰ زندگی والی اولاد بھی دے گا۔ جیٹھ اور جٹھانی بھی بولے کہ انہیں بھی اجازت دیں کہ اللہ کا یہی حکم تھا۔ یہ سب ایک ساتھ احمد کے گھر سے نکلے اور اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ 2 گاڑیاں تھیں، ایک پک اپ اور ایک دوسری گاڑی۔ ساری سواریاں ان دونوں گاڑیوں میں بیٹھ چکی تھیں۔ ابھی شاہراہ پر سفر کرتے ہوئے 15 منٹ ہی ہوئے تھے کہ سامنے سے آنے والا ٹرک آگے والی گاڑی سے ٹکرا گیا، جس میں جیٹھ اور جٹھانی فرنٹ سیٹ پر تھے۔ پچھلی گاڑی میں دلنشیں کے میکے والے سوار تھے۔ وہ تیزی سے آ رہی تھی اور آگے والی کار سے ٹکرائی۔ اس میں دلنشیں کا بھائی، بھابھی، بڑی بہن اور بہنوئی اور والدہ کے علاوہ بھائی کا 3 سالہ بیٹا اور بہن کی 5 ماہ کی بچی بھی تھی۔ حادثہ ایسا خوفناک تھا کہ سب سواریاں گاڑیوں سے نکل کر سڑک پر بکھر چکی تھیں۔ دلنشیں کا بھائی صرف ہوش میں تھا اور اس نے مضروب ہونے کے باوجود اٹھ کر سب کو دیکھا۔ جیٹھ تو گاڑی کا دروازہ نکل جانے کے سبب دور جا گرا تھا اور دماغ پر چوٹ لگنے سے موقع پر ہی فوت ہو گیا تھا۔ تمام سواریوں میں صرف دلنشیں کا بھائی، بھابھی اور امی بچ سکی۔ رشتہ دار خواتین جو ساتھ گئی تھیں ان میں سے بھی کچھ جانبر نہ ہو سکی۔ کسی کے سر اور دماغ پر اور کسی کی ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ لگی۔ ان عورتوں سے 2 گود کے بچے بھی تھے۔ وہ حیرت انگیز طور پر محفوظ رہے کہ جسے خدا رکھے اسے کون چکھے۔ یہ خبر جب ہمارے علاقے میں پہنچی تو کوہرام مچ گیا۔ ہمارے محلے میں اتنا شدید حادثہ پہلی بار ہوا تھا۔ قیامت کا سماں تھا۔ 14 افراد میں سے صرف 5 ہی زندہ بچے تھے۔ ہر شخص سکتے کی عالم میں تھا۔ رات بھر قبروں کی کھدائی ہوتی رہی۔ کوئی بھی کسی سے کلام کرنے کے قابل نہ تھا۔
جو جو قبر تیار ہوتی گئی ساتھ ساتھ تدفین بھی ہوتی گئی۔ یوں لگتا تھا جیسے ساری دنیا یہاں جمع ہو گئی ہے، گاؤں میں تل دھرنے کی جگہ نہ تھی۔ ایسا قیامت خیز منظر کبھی کسی نے نہ دیکھا تھا۔ ہر آنکھ اشک بار تھی۔ دلنشیں اور احمد بھی پہنچ چکے تھے۔ احمد دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا اور دلنشیں کی حالت انتہائی خراب تھی۔ ابھی چند دن قبل بیٹے کا غم تھا اور احمد کو بھی اپنے بڑے بھائی بھابھی اور ان کے 2 بچوں کا صدمہ۔ دیگر بھی قریبی رشتہ دار ہی تھے۔ ہر ایک کا دکھ اپنی جگہ پر تھا۔ اس واقعے کا دلنشیں کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ اسے یہ صدمہ بھولتا ہی نہ تھا۔ ہر وقت اس واقعے کو یاد کر کے روتی رہتی۔ ذہنی حالت ٹھیک نہ رہی تھی۔ حادثے کے بعد اس کا دل کچھ ایسا مرجھایا کہ وہ دوبارہ سسرال نہ گئی۔ بہنوئی تایا زاد بھی تھا۔ بہن اور بہنوئی کا غم تو اسے بھولتا ہی نہ تھا۔ جب دلنشیں سسرال جانے پر کسی طور پر راضی نہ ہوئی تو احمد نے اس کے میکے میں رہنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ اس کے اپنے چچا ہی کا گھر تھا۔ اس واقعے کے 2 برس بعد ان کے ہاں جڑواں بیٹے پیدا ہوئے۔ ایک بیٹا تو قضائے الہی سے وفات پا گیا، مگر دوسروں کو دعاؤں کی چھاؤں میں خدا نے زندگی بخش دی۔ اب دلنشیں کا ایک ہی بیٹا ہے، اکلوتا ہے، لیکن اپنے ماں باپ کی جان ہے۔ وہ اس کو دیکھ دیکھ کر جیتے ہیں۔ بیٹا تو اللہ نے بخش دیا، لیکن دولت نہ رہی اور مالی حالات خراب ہو گئے۔ پھر بھی انہوں نے صبر شکر کیا کہ اللہ کے کرم سے اولاد ہے اور گود خالی نہیں ہے۔ سچ ہے، اللہ کی مرضی کے آگے کسی کا بس نہیں چلتا۔ ہر کوئی بوڑھے ریڑھی والے کے ساتھ پیش آنے والے حادثے کو بھلا چکا ہے، لیکن دلنشیں کو آج تک وہ حادثہ نہیں بھولا۔ کبھی کبھی محلے میں جب ہماری ملاقات ہوتی ہے، وہ مجھ سے ضرور اس حادثے کا ذکر کرتی ہے۔ کہتی ہے کہ بے شک سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اور حادثے دنیا میں ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن جس تن لاگے وہ تن جانے۔ اس حادثے کا ضروری نہیں کہ دوسرے حادثے سے بھی تعلق ہو۔ ہر انسان کے ساتھ زندگی میں کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، مگر کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو بھلائے نہیں جاتے۔ میری یادداشت میں بھی بوڑھے خستہ حال گاڑی والے کے ساتھ احمد کی کار کا ٹکرا جانا محفوظ ہے۔ حادثہ احمد کی غفلت سے ہوا تھا اور اس شخص کی حالت ایسی تھی کہ یہ واقعہ ذہن میں نقش ہو گیا۔ میں ایک بوڑھے خستہ حال مفلس کو سڑک پر خون میں لت پت اوندے منہ پڑا دیکھتی ہوں۔ اے کاش احمد اس وقت ہمت کر کے اسے ہاسپٹل لے جاتے، خواہ بعد میں جو بھی بھگتنا پڑتا۔ یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری تھی۔ کم از کم ضمیر کی سزا سے تو بچ جاتے۔ احمد کو بھی اپنی اس غفلت اور لاپرواہی کا افسوس ہوتا ہے، مگر اب کیا ہو سکتا ہے جب وقت گزر چکا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی خوشیوں کا اس قدر پجاری نہ بنے کہ دوسروں کے دکھ درد کا احساس ہی جاتا رہے۔